تو بیٹا کس چیز کو اس کے حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ پھر بیان کرتا چلوں، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ادھار لینا۔ تو استعارہ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ بجائے یہ کہنے کے کہ ایک شخص جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، آپ اس شخص کو ڈائریکٹ شیر ہی کہہ دیتے ہیں، جس سے اس کی بہادری کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور تشبیہ سے چونکہ ایک طویل جملہ بنتا ہے، استعارے سے وہ جملہ مختصر ہو جاتا ہے، اس لیے استعارہ جملے کو مختصر کرنے اور اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دو مثالیں ہیں، علی شیر کی طرح بہادر ہے، علی شیر ہے۔ علی شیر جملہ جو ہے وہ علی شیر ہے، مختصر بھی ہے اور زیادہ مستند بھی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے جب شیر کی طرح کی بجائے ڈائریکٹ شیر کہہ دیا تو اس کی بہادری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں استعارہ اپنے حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلے ارکان، پھر آگے تعریفیں پڑھیں گے تو مزید واضح ہو جائے گا۔ اچھا جی، ارکان استعارہ کتنے ہیں؟ ارکان استعارہ 3 ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تشبیہ کے کتنے تھے؟ 5، اور استعارہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے ہے مستعار لہو۔ مستعار لہو، اس کے تعریف کیا ہے؟ جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے مستعار لہو کہلاتا ہے۔ جس چیز یا شخص کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے مستعار لہو کہلاتا ہے۔ تو جس چیز کے لیے لفظ مستعار لیا جائے، میرے شیر نے میدان مار لیا، میرے شیر سے مراد بیٹا ہے اور یہ مستعار لہو ہے۔ وہ جنت کی حور ہے، وہ سے مراد یہاں لڑکی ہے اور لڑکی مستعار لہو ہے۔ اصل میں جس طرح ہم نے تشبیہ کے ارکان میں دیکھا تھا، مشبہ کہتے ہیں جس چیز جو ہے وہ کو تشبیہ دی جائے، اس لیے یہاں بھی ہے جس شخص یا چیز کے لیے لفظ ہم ادھار لیتے ہیں، کیونکہ استعارے میں آپ لفظ خصوصیت ادھار لے لیتے ہیں۔ آپ نے بہادری کے لیے شیر کا لفظ ادھار لیا، آپ نے جو ہے وہ شہد کا لفظ مٹھاس کے لیے ادھار لیا، تو جو بھی ہے خوبصورتی کے لیے حور کا لفظ آپ نے ادھار لیا۔ حالانکہ لڑکی حور نہیں ہو سکتی اور بچہ چاند نہیں ہو سکتا، یہ لفظ آپ ادھار لیتے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے مستعار لہو، جس شخص یا چیز کے لیے لفظ ادھار لیا جاتا ہے، اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں، اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں۔ پلکوں پر موتی تو چمکتے نہیں ہیں، اصل میں مراد یہاں کیا ہے؟ آنسو۔ تو مستعار لہو ہے آنسو، اور مستعار منہو جو لفظ ادھار لیا گیا وہ موتی۔ تو وہ تو 14ویں کا چاند ہے، وہ سے مراد کون ہے؟ محبوب۔ تو محبوب مستعار لہو ہے۔ جس چیز یا شخص کے لیے کوئی لفظ ادھار یا مستعار لیا جاتا ہے وہ مستعار لہو کہلاتا ہے۔ مستعار منہو، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے مستعار منہو کہلاتے ہیں، یا جو لفظ ادھار لیا جائے۔ میرے شیر نے میدان مار لیا، میرے شیر تو مراد ہے بیٹا۔ یہاں پر مجازی والا لفظ کون سا ہے؟ وہ شیر ہے۔ شیر لفظ جو ہے یہ آپ کا مستعار منہو ہے۔ وہ جو لفظ آپ ادھار لے رہے ہیں، حور جو ہے وہ مستعار منہو ہے۔ یہاں موتی جو ہے وہ مستعار منہو ہے، اور 14ویں کا چاند جو ہے وہ مستعار منہو۔ تو جس چیز کے لیے لفظ ادھار لیا جاتا ہے وہ مستعار لہو کہلاتی ہے، اور جو لفظ ادھار لیا جاتا ہے وہ مستعار منہو کہلاتا ہے۔ نوٹ: مستعار لہو اور مستعار منہو کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کو ملا کر آپس میں جیسے مشبہ اور مشبہ بہ کو ہم طرفین تشبیہ کہتے تھے، اس طرح مستعار لہو اور مستعار منہو کو ہم طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ استعارہ میں مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا، البتہ قرینے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو استعارے کے اندر جو مستعار لہو ہوتا ہے، مراد کس شخص یا چیز کے لیے لفظ ادھار لیا جاتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ معلوم کرنا پڑتا ہے، تو ہم شعری مثالوں میں معلوم بھی کریں گے۔ وجہ جامعہ کیا ہے جی؟ مستعار لہو اور مستعار منہو میں پائی جانے والی مشترک خوبی وجہ جامعہ کہلاتی ہے۔ وجہ جامعہ کا بھی استعارہ میں ذکر موجود نہیں ہوتا، البتہ غور کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو وجہ جامعہ کیا ہے؟ دونوں میں پائی جانے والی مشترک خوبی۔
تو میرے شیر نے میدان مار لیا، مراد شیر کا لفظ بہادری کا ہے، تو ظاہر سی بات بچے کا بھی بہادری کا، وہ جنت کی حور ہے، اس میں دونوں میں خوبصورتی ہے، پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں، اس میں کیا ہے چمک، اور وہ 14ویں کا چاند ہے، اس میں بھی خوبصورتی ہے۔ وہ تقریباً ویسی ہی جیسے تشبیہ کے ارکان تھے ویسے ہی استعارہ کے ارکان آج یہاں تک پڑھیں گے، کل ہم استعارہ کی مثالیں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ بیٹا۔